ابھی مجھے سندھ کے ایک بہت ذمہ دار وڈیرے مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے گاؤں میں یہ حالت ہے کہ ایک مسجد ہے، مسجد تھی، ہے کہ نہیں اب تو گئی، ایک تھی، اس میں مؤذن اور امام دونوں ایک ہی شخص، کیونکہ الگ کچھ کر وہی اذان دیتا تھا، وہی نماز پڑھاتا تھا. تو سالہ سال سے یہ کیفیت ہے کہ وہ اذان دیتا ہے، نماز وہاں کا انتظار کرتا ہے، ایک نمازی مسجد میں نہیں آتا، ایک نمازی مسجد میں نہیں آتا. اور مسجد کے برابر میں ہوٹل کے اندر فلمیں چل رہی ہیں، وی سی آر چل رہے ہیں، ٹی وی چل رہا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے فلمیں دیکھ رہے ہیں، اذان کی آواز کان میں پڑ رہی ہے، کسی کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی. یہ حال ہے. کلمہ پوچھو، کلمہ تو کلمہ نہیں آتا. کیمپ ہم نے بھی لگائے ہیں مختلف جگہوں پر دارالعلوم کی طرف سے، سیلاب زدگان کے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. لیکن حالت دیکھ کے جو کیمپ کے اندر جو لوگ آ رہے ہیں ان کے حالات دیکھ کر سچی بات یہ ہے کہ رونا آتا ہے کہ نجاست کا پتہ نہیں، استنجا کا پتہ نہیں، وضو نہیں جانتے، نماز تو درکنار، ایک کلمہ کا زبان سے نکل نہیں نکلا. تو ایک طرف تو یہ حالت ہے بے خبری اور غفلت کی. کچھ وہ ہیں جو نماز روزہ تو بے شک کر رہے ہیں اور مسجدوں بھی آتے ہیں، لیکن جب دفتروں میں جا کر بیٹھتے ہیں تو ڈاکو بن کر بیٹھتے ہیں، قزاق بن کر بیٹھتے ہیں. جب بازاروں میں جاتے ہیں، تاجر تجارت کرتے ہیں تو قزاق بن کر تجارت کرتے ہیں، لوگوں کی کھالی کھینچنے کی فکر میں ہے. تو یہ بدعمالیوں کا طوفان نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ جب نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے جب پیسوں کی خاطر ایسے دیوانے ہو جائیں کہ لوگوں کی کھال کھینچنے کی فکر میں ہوں، تو حرام خوری پورے معاشرے کے اندر سرایت کر گئی ہو، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے رہتے ہیں، ڈھیل دیتے رہتے ہیں، پھر کبھی پکڑ لیتے ہیں. یہ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ پوری امت ایک عذاب عام سے ہلاک نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا تھا. لیکن جزوی عذاب، جزوی طور پر سزائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیں آتی رہی ہیں پہلے بھی، اب بھی آ سکتی ہیں اور آتی رہیں گی، جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہوں گے، اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگیں گے، اپنے گناہوں کو چھوڑیں گے نہیں.